یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اور اے لوگوں تمہاری یہ سرکشی، تمہاری یہ بغاوت، تمہاری یہ زیادتی علی انفسکم تمہاری اپنی جانوں پر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ 50 60 70 سال۔ متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا سامان ہے، تو اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کچھ دن کے لیے تو اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر اس کے بعد تم سب کو مرجع ہونا ہے، لوٹنا ہے اس پروردگار کی طرف۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، جو تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ان آیتوں میں غور کر لیجئے کہ ہر مشکل کے وقت، ہر مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کو پکاریے، اللہ سے مدد طلب کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، اللہ سے مانگیے، لوگوں کے در پر نہ جائیے، لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہ کیجئے۔ آدمی اپنی مجبوریاں لوگوں سے بیان کرنے میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ دنیا سے بیان کریں گے آپ کہ آپ اس وقت مشکل حالات میں ہیں تو آپ کا امیج بھی ڈاؤن ہوگا، اور اپنے دوست جو ہیں وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اپنے سے دور اٹھانے لگے۔ تو کیا پتہ لگا دنیا والوں کے آگے مجبوریاں بیان کرنے سے کہ میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں، مجھے بچاؤ، میری ہیلپ کرو، اس سے آدمی وہ ہیلپ بھی نہیں کرتے دنیا والے، اور اوپر سے آدمی کا امیج بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اسی کی بارگاہ میں فریاد کرو جو مدد کرنے والا ہے، جو مشکل سے نکالنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری انعامات اور ہماری رحمت کے باوجود بھی ہمارا شکر نہیں کر رہے، اور ہم بار بار انہیں مشکلوں سے نکالتے ہیں، مشکل کے وقت اللہ اللہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں سرکشی کرتے ہیں۔ ان کی مثال اور ان کے دنیا کے مال کی مثال کیا ہے؟ انہوں نے جب اتنے بڑے بڑے بزنس امپائرز کھڑے کر لیے، مال و دولت جمع کر لیا، اس ساری دنیا کی مثال ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، مثال سنیے گا، انما مثل الحیات الدنیا، اور بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، آسمان سے نازل ہونے والے اس پانی کی طرح ہے، فاختلط به نبات الارض باللسان يفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 21 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور یہ 11 چیپٹر کا 8واں یعنی 8 رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب مصیبت پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے لطف اندوز کرواتے ہیں، اپنی رحمت کی لذت سے آشنا کرواتے ہیں، اپنی رحمت سے انہیں فیضیاب کرتے ہیں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اس کے باوجود بھی وہ ہماری نشانیوں میں اپنی چالیں چلتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے حبیب فرما دیجئے اللہ سے بڑھ کر کون ہے تدبیر کرنے والا۔ جب کافروں کے لیے جملہ آئے گا مکر کا تو ہوگا چال چلنا، مکر کرنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا، اور جب یہی مکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو یہاں نہ مکر کا ترجمہ کریں گے، نہ فریب کا ترجمہ کریں گے، نہ چال کا ترجمہ کریں گے، بلکہ ترجمہ ہوگا خفیہ تدبیر۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے خفیہ تدبیر کرنے والا؟ ان رسولنا یکتبون، اور بے شک ہمارے جو رسول ہیں، رسول سے مراد یہاں فرشتے ہیں، ان رسولنا، بے شک ہمارے جو رسول ہیں، یکتبون ما تمکرون، وہ لکھ رہے ہیں تمہاری تمام چالوں کو۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے قریش مکہ کے لیے اور ویسے تمام انسانیت کے لیے کہ اللہ رب العزت جب انسان کو اپنی رحمت سے فیضیاب کرتا ہے، اس کو انعامات عطا فرماتا ہے، اس کو برکات عطا فرماتا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس رحمت پر جو مصیبت کے بعد ملی ہے اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے اور رحمت گھیر لیتی ہے تو اس کے باوجود بھی یہ رحمت پر شکر کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور زمین میں فسادات برپا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے،
اور یہ مکے والوں کی طرف بھی ایک شان نزول میں ایک روایت آئی ہے کہ مکے میں قحط پڑ گیا، اور اتنا زبردست قحط تھا، بارش نہیں تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو یہاں تک کہ مشرکین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے۔ حضور نے دعا کی، بارش ہو گئی، بارش ہونے کے بعد بجائے اسلام قبول کرنے کے اسلام کے خلاف پھر سے سازش کرنے لگے۔ اللہ کہہ رہا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ رب العزت فطرت انسانی میں چاہے بندہ مسلمان ہو کہ نہیں، اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں، اس کی نفسیات میں، اس کی سائیکو میں اللہ نے ایک خدا کا کانسیپٹ رکھا ہی رکھا ہے۔ انسان کا وہ کانسیپٹ کھل کر کب سامنے آتا ہے، وہ بیلیف کب سامنے آتا ہے، ہندو بھی ہو، کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کی نفسانیت میں، ان کی نفسیات میں ایک خدا کا کانسیپٹ پھر بھی موجود ہے، اسی کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے، تمہیں سفر کرواتا ہے، تمہیں چلاتا ہے فی البر والبحر، سمندروں میں اور خشکی میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کسی کشتی میں۔ فلک کا معنی کشتی، یہ سنگولر بھی فلک آتا ہے اور پلورل بھی اس کا فلک ہی آتا ہے، واحد جمع ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، اور جب تم ہوتے ہو کسی کشتی میں، وجرین بہم بریح طیبۃ، تو وہ کشتی تمہیں لے کر چلتی ہے بریح طیبہ، پاکیزہ ہواؤں کے ساتھ، موافق ہواؤں کے ساتھ، اچھی ہواؤں کے ساتھ، یعنی سمندر میں کشتی چل رہی ہے، موسم بھی بڑا اچھا ہے، تو وہ موسم، وہ ہوا کشتی کو اپنی ڈائریکشن پر لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا پھر کیا ہوتا ہے، وَفَرِحُوا بِهَا، اور تم جب دیکھتے ہو کشتی چل رہی ہے تو تم اپنے معاملات کے اندر مگن ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو۔ کشتی میں پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں، جہاز اڑ رہا ہے ہوا کے اندر اور ہوا موافق ہے، تو جہاز کے اندر بھی جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ہلہ گلہ مچا ہوا ہوتا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جاءتها ریح عاصف، پھر طوفانی ہوا چلتی ہے، اور طوفانی ہوا جو غیر موافق ہوا ہوتی ہے وہ آ کے چلتی ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر جگہ سے بڑی بڑی لہریں آ کر اس جہاز کو، اس کشتی کو آ کر گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور یہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ گمان کر لیتے ہیں أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کہ لہروں نے، موجوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ یہاں سے موج آئی، کشتی تھوڑا ادھر سے ہچکولے کھاتی ہے، وہاں سے ایک اور موج آئی تو کشتی کبھی ادھر جانے لگتی ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ اب ڈوبے کہ تب ڈوبے۔ ایسے معاملے میں جب اس طرح کی سچویشن میں تم پھنس جاتے ہو تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو کر تم اللہ کو ہی پکارتے ہو۔ لئن انجیتنا، اور کہتے ہو اے مالک اگر تو ہمیں، لئن انجیتنا من ہذہ، اگر اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی روایت میں ایک واقعہ بھی لکھا کہ ابو جہل کا ایک بیٹا اکرمہ نام ہے ان کا، جو بعد میں ایمان لے آئے۔ جب فتح مکہ ہوا تو یہ مکے کو چھوڑ کر، عرب کو چھوڑ کر جانے لگے، اور بندرگاہ پر آئے، سمندر کے اندر کشتی میں سوار ہوئے اور جانے لگے کہ بھئی اب تو فتح مکہ بھی ہو گیا، مسلمان مکے بھی آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ اسلام نہیں لائے تھے فتح مکہ کے دن، اور پھر وہ وہاں سے بھاگے اور عرب چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو حضرت اکرمہ خود بیان کرتے ہیں، جو ابو جہل کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ میں سمندر میں گیا، کشتی میں بیٹھا، تو کشتی بیچ سمندر میں پہنچ کر طوفان آ گیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو وہ لوگ جو سارے مشرکین تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، جیسے ہی کشتی ہچکولے کھانے لگی اور ڈوبنے والی تھی تو سب نے فوراً اللہ کو پکارنا شروع کر دیا اور بتوں کا نام لینا چھوڑ دیا۔ تو میرے دل میں اس بات نے بڑی چوٹ کی کہ جب مشکل میں آدمی گر جائے اور اسے کوئی سبب نظر نہ آئے تو اسے اللہ یاد آتا ہے۔ تو اللہ ہی حق ہے، اور وہ جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ سچی دعوت ہے۔ تو میں نے نیت کی کہ اللہ نے اگر مجھے اس طوفان سے نجات دے دی
تو اب میں عرب چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بلکہ حضور کے قدموں میں جا کر ایمان لے آؤں گا۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ایمان لے آئے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد بھی کیا۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں خدا کا ایک تصور موجود ہے، ایک خدا کا تصور موجود ہے، چاہے وہ مشرک ہو، ہندو ہو، 3 خدا ماننے والا ہو، 4 خدا ماننے والا ہو، لیکن جیسے ہی وہ ایسی مشکل میں آ جائے کہ اسے کوئی سبب نظر نہ آئے بچانے والا، تو تب سب کو اللہ یاد آتا ہے۔ کوئی ہندو پھنس جائے گا تو اتنے سارے خدا ہیں ان کے مذہب میں، لیکن فوراً پھر وہ ایشور کو پکارنا شروع کر دے گا جو ان کے نزدیک سب سے بڑا خدا ہے۔ تو ہر شخص کو مشکل حالات میں اللہ یاد آتا ہے، تو مسلمان کو تو بدرجہ اولا یاد آنا چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے فلما انجاہم، اب یہ بات تو ہو رہی ہے مشرکین کے لیے، لیکن ایک لمحے کو میں اور آپ بھی اس آیت کے تحت سوچیں کہ ہمارا مزاج بھی کیا بن گیا ہے۔ تو جب مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے اور کسی طرف سے انہیں سبب نظر نہیں آتا بچاؤ کا، تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر اور کہتے ہیں اگر تو نے نجات دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس مشکل سے، اس سمندر سے، اس طوفان سے، تو اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو زمین میں پھر وہ ناحق زیادتیاں کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ ابھی نجات دی ہے، اتنی بڑی مشکل سے نکالا ہے، لیکن اتنی ہٹ درمی اور ضد ہے، اتنی جو ہے وہ عناد ہے اللہ سے معاذ اللہ کہ فوراً اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، زمین میں فسادات کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اور اے لوگوں تمہاری یہ سرکشی، تمہاری یہ بغاوت، تمہاری یہ زیادتی علی انفسکم تمہاری اپنی جانوں پر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ 50 60 70 سال۔ متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا سامان ہے، تو اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کچھ دن کے لیے تو اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر اس کے بعد تم سب کو مرجع ہونا ہے، لوٹنا ہے اس پروردگار کی طرف۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، جو تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ان آیتوں میں غور کر لیجئے کہ ہر مشکل کے وقت، ہر مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کو پکاریے، اللہ سے مدد طلب کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، اللہ سے مانگیے، لوگوں کے در پر نہ جائیے، لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہ کیجیے۔ آدمی اپنی مجبوریاں لوگوں سے بیان کرنے میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ دنیا سے بیان کریں گے آپ کہ آپ اس وقت مشکل حالات میں ہیں، تو آپ کا امیج بھی ڈاؤن ہوگا اور اپنے دوست جو ہیں وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اپنے سے دور اٹھانے لگیں گے۔ اس لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بخیل لوگوں کو دوست نہ بنا۔ امام جعفر صادق نے 5 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ 5 لوگوں کو دوست بنانا نہیں چاہیے۔ ان میں سے فرمایا ایک بخیل کو بھی دوست نہ بناؤ، کیونکہ جس وقت تجھے اس کی ضرورت ہوگی وہ تیرا ساتھ چھوڑ دے گا، تجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا کہ بھائی اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں، فون اٹھانا ہی بند کر دو اس کا۔ تو کیا پتہ لگا دنیا والوں کے آگے مجبوریاں بیان کرنے سے کہ میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں، مجھے بچاؤ، میری ہیلپ کرو، اس سے آدمی وہ ہیلپ بھی نہیں کرتے دنیا والے، اور اوپر سے آدمی کا امیج بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اسی کی بارگاہ میں فریاد کرو جو مدد کرنے والا ہے، جو مشکل سے نکالنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری انعامات اور ہماری رحمت کے باوجود بھی ہمارا شکر نہیں کر رہے، اور ہم بار بار انہیں مشکلوں سے نکالتے ہیں، مشکل کے وقت اللہ اللہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں سرکشی کرتے ہیں، ان کی مثال اور ان کے دنیا کے مال کی مثال کیا ہے؟ انہوں نے جب اتنے بڑے بڑے بزنس امپائرز کھڑے کر لیے، مال و دولت جمع کر لیا، اس ساری دنیا کی مثال ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، مثال سنیے گا، انما مثل الحیات الدنیا، اور بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، آسمان سے نازل ہونے والے اس پانی کی طرح ہے، فاختلط به نبات الارض، جو پانی زمین پر برسا اور اس نے گھنی نباتات کو، گھنی چیزوں کو زمین سے نکال دیا۔ فاختلط مانے اختلاط، کسی چیز کا مل جلنا،
جو چیز گھنی ہوتی ہے تو یہ قریب قریب چیزیں اگ جاتی ہیں نا. تو فاختلط به نبات الارض، زمین نے اپنی پیداوار جو ہے وہ بڑی گھنی اگائی اس پانی کی وجہ سے. مما یاکل الناس والانعام، اور اس نباتات کو جو زمین نے گھنی گھنی اگائی ہے لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب پانی برس چکا اور نباتات زمین سے مل جل کر گھنی گھنی اگ گئیں اور زمین نے پکڑ لی زخرفها، اپنا حسن. یعنی آپ سوچئے کسی کی زمین ہو، پانی برسے اور پانی برسنے کے بعد فصل پوری تیار ہو جائے، بارش بھی اچھی ہوئی ہے، زمین بھی اچھی ہے، بیج بھی اچھی طرح ڈالا ہے اور خوبصورت طریقے سے. یہ زخرف معنی ہوتا ہے حسن، یہاں تک کہ زمین پکڑ لے اپنا حسن، وہ زینت، اور مزین ہو جائے، خوبصورت لگنے لگے. تو اب جو اس کا مالک ہے وظن اہلها، اللہ کہہ رہا اس کا مالک کیا سوچے گا؟ وظن اہلها، اس کے رہنے والے کیا گمان کریں گے؟ انہم قادرون علیہا، جب کسی کی فصل تیار ہوتی ہے، جو لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہوں، جب کسان کی فصل پوری تیار ہو، سب سے اچھی فصل اس کی ہو، تو پھر وہ اکڑ میں آ جاتا ہے، کبر میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو میرا مال ہاتھوں ہاتھ بکنے والا ہے اور میں نے اتنا پروفٹ بنا لیا ہے. تو وظن اہلها انہم قادرون علیہا، تو وہ گمان کرتا ہے کہ انہم قادرون، بے شک ہم قادر ہیں اس چیز پر. یعنی گمان کرتا ہے کہ میری جو پالیسی تھی، میری جو پلاننگ تھی، میں بالکل سکسیس کے قریب ہوں. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اتاہ امرنا لیلا او نہار، تو آ جاتا ہے کسی رات یا دن میں ہمارا حکم. حکم سے مراد کیا ہے؟ عذاب. طوفان آ گیا، ٹڈی دل وہ جو جانور ہوتے ہیں جو پوری فصل کو تباہ کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ آ گئے. سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا. اتاہ امرنا، آ گیا پھر ہمارا امر، لیلاً رات میں، او نہاراً یا دن میں. فجعلنا حصیداً، تو اس عذاب نے، اس آزمائش نے اس فصل کو جڑ سے اکھاڑ دیا. حصیداً کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بالکل جڑ سے کاٹ دینا. فجعلنا حصیداً، تو اس نے اس فصل کو جڑ سے کاٹ دیا. کأن لم تغن بالامس، اور وہ فصل ایسی ہو گئی کہ جیسے وہ کل اگی ہی نہیں تھی. ایسا جڑ سے کاٹا کہ اگر کسی کو آ کر دکھایا جائے کہ بھائی بتاؤ یہاں پر کوئی فصل تھی، وہ کہے گا کبھی اگی نہیں تھی، یہاں پر تو، اور ایک دو دن پہلے تو لہلہاتی ہوئی کھیتیں اور لہلہاتے ہوئے باغات یہاں تھے. اللہ کا عذاب آ جائے. تو کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیوں کو فکر کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. اس مثال میں کیا سمجھایا اللہ نے؟ مثال تو دی فصل کی، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے دنیا کو بنانے کے لیے اللہ کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا. دنیا بنانے کے لیے اس نے بگننگ سے سٹارٹ کیا، چھوٹا موٹا کاروبار کھولا اور اس کاروبار سے کاروبار بڑھایا، بڑے بڑی کمپنیز کھول لی، بڑے بڑے امپائرز بزنس کے، اور بزنس ٹائکون بن گیا، بڑے بڑے گھر لے لیے، بڑی بڑی گاڑیاں لے لی. اور جب وہ اپنی عروج کے پیک پر آ گیا، سکسیس کے پیک پر آ گیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو اب تو میرا معاملہ کمال ہو گیا، اب تو میں نے جو اتنی محنت کی، 20 25 30 40 سال لگائے زندگی کے اپنے بزنس کو دی، اور اس وقت میرا بزنس اس لیول پر آ گیا کہ میرے بچوں کو اور مجھے کام کرنے کی حاجت نہیں ہے. اور ایسے لمحے کے اندر اللہ عذاب بھیج دے اور سارا بزنس اس کا لاس میں چلا جائے، سارا بزنس اس کا تباہ و برباد ہو جائے، تو وہ کہاں کھڑا ہے؟ اگر اللہ کا امر آ جائے تو. لیلاً او نہاراً، اللہ نے یہاں یہ بیان کر دیا کہ جو تو نے سالوں لگائے نا بنانے کے لیے، اس کو بگاڑنے کے لیے اللہ کا ایک حکم کافی ہے، کسی بھی رات میں، کسی بھی دن میں. لیلاً، ایک پورا 24 گھنٹے بھی نہیں. اللہ نے کہا اتاہ امرنا، ہمارا اگر امر آ جائے، لیلاً رات میں یا دن میں، سیکنڈ لگیں گے تیری زندگی کی تمام جد و جہد کو زیرو کرنے میں. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ جس کو چاہے لمحے میں روڈ سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دے،
اور اللہ چاہے تو کسی کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر لمحے میں پٹک دے. یہ ہے میرے رب کا حکم. اور اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے دنیا کی زندگی ہے مگر رہنے والے کی. کہ دنیا کی زندگی میں سمجھ رہا ہے کہ یہ بالکل پیک پر پہنچ گیا. اور جس لمحے آدمی یہ سوچتا ہے دنیا دار کہ بہت محنت کر لی ہے, اب آیا ہے پھل کھانے کا وقت, اسی لمحے اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے محنت کی زندگی بھر, جب اچھا خاصا بزنس بنا لیا, مال کما لیا, سوچا اب انجوائے کریں گے, اب انجوائے کریں گے, آئی صاحب کا اگلے دن انتقال ہو گیا. تو کیا پتہ لگا دنیا 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 میں رہے, آخرت نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کی فرما برداری نہیں کی. تو اللہ کہہ رہا دنیا کی مثال تو ایسی ہے. اب قیامت کے دن جب تم کھڑے ہوگے تو بتاؤ تمہارے اعمال میں کیا ہوگا اللہ کے لیے اور کیا تھا دنیا کے لیے. جو دنیا کے لیے کیا تھا دنیا تو گزر گئی, جہاں آخرت میں رہنا تو اللہ پوچھے گا بھئی یہاں کے لیے کیا محنت کر کے آیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے دوستوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رزق بھی وہ عطا فرمائے جو اس کی یاد سے ہمیں غافل نہ کرے. اللہ اکبر. تو فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام. اب اللہ کتنی خوبصورت بات کرتا ہے, واللہ یدعو الی دار السلام, اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. کہ دنیا کی زندگی میں کیا لگے ہو, یہ یہاں کے گھروں کے چکروں میں کیا لگے ہو, یہاں پراپرٹی بنانے کے چکر میں. اللہ کی سنو, اللہ کہاں بلا رہا ہے تمہیں. یہ کتنا بھی بڑا گھر ہے دار السلام نہیں ہے. دار السلام والا کس کو کہتے ہیں گھر؟ دار السلام کہتے ہیں جس گھر کے اندر سکون ہو, ٹینشن فری گھر جو ہوتا ہے وہ دار السلام ہوتا ہے. اور ٹینشن فری گھر کون ہے؟ جنت. یہاں تو ملینز آف ڈالر کا بھی گھر ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ملینز آف ڈالر کے اندر کسی آدمی کو لے آئے وہ بیڈ پہ لیٹتے ہی سکون والی نیند سو جائے گا. بڑے گھر کا مقصد دار السلام نہیں ہے, وہ صرف گھر ہے. اگر جھونپڑی کے اندر سکون کی نیند ہے تو وہ دار السلام, اور اگر بڑے بڑے بنگلوں کے اندر سکون نہیں ہے تو وہ دار السلام نہیں ہے. اور اس دنیا میں تو دار السلام ہے ہی نہیں. آدمی کسی نہ کسی فکر میں مبتلا رہتا, ایک مسئلے سے نکلے گا تو دوسرا مسئلہ, دوسرے مسئلے سے نکلا ہے تو تیسرا مسئلہ. اللہ اکبر. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. سکون چاہیے تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم, سیدھے راستے کی طرف. سیکنڈ لاسٹ آیت آج کے درس کی, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى, بڑی پیاری آیت ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. آیت پر غور کیجیے گا, کیا میرے رب کی مہربانی ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى, اور جو نیکیاں کرے, جو بھلائی کرے. احسن, جو احسن الحسنى, جو بھلائی کرے اس کے لیے بھلائی ہے, یعنی جو بھلائی کرے اس کے لیے نیکیوں کا اجر ہے, جو بھلائی کرے اس کے لیے جنت ہے. یہاں تو دے دی. اب صرف بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں ہے, بلکہ اللہ کہہ رہا للذین احسنوا الحسنى, بھلائی کا بدلہ حسنہ ہے, بھلائی ہے, وزیادہ, اور کچھ اور زیادہ چیزیں بھی ہیں. اب وہ زیادہ انعام کیا ہے اللہ نے اسے بیان ہی نہیں کیا. ایک تو یہ کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے مل گیا آپ کو, بھلائی کا بدلہ جنت مل گئی آپ کو, لیکن کچھ جنت میں ایسے انعام بھی ہیں جن کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا وزیادہ, اور بھی کچھ نعمتیں ہیں, اور بھی زیادہ کچھ انعام ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ زیادہ کیا ہے. حضور نے ایک دفعہ اس آیت کو پڑھا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے, اور کہا یہ زیادہ کیا چیز ہے. حضور نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا کیا اس سے بڑھ کر تمہیں اپنا انعام نہ دوں, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ دوں. تو جنتی کہیں گے مالک کیا اس جنت سے بڑھ کر اور ان حور و غلمان سے بڑھ کر تو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا, اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ حجابات اور پردے اٹھا دے گا اور جنتیوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا, اور جنت میں اللہ کا دیدار جنتی کریں گے. حضور فرماتے ہیں پھر حضور نے جب یہ چیز بیان کی فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. حسنہ جو ہے وہ جنت ہے, اور جو کہا نا اور بھی کچھ زیادہ دیں گے, وہ زیادہ کیا ہے, وہ اللہ کا دیدار ہے. کیونکہ آدمی کے عمل میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کا بدلہ دیدار الہی ہو. اگر کوئی نیکی کی بھی ہے اس کا بدلہ جنت ہے,
دیدار تو جو اللہ کا ہو ملے گا وہ تو اللہ کی طرف سے سمجھ لو انکریمنٹ ہے ہمارے لیے، جو کسی محنت کے بدلے میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا بدلہ ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو جنتیوں کے لیے کہا ولا یرحقوا وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر قطر، قطر مانے کوئی سیاہی، ولا ذلہ نہ کوئی ذلت، یعنی جو جنتی ہوں گے محشر کے دن بھی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی، کوئی ان کی ہوائیاں نہیں اڑی ہوں گی، اور کوئی ان کے چہرے پر ذلت کے آثار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے چہرے تو تابناک ہوں گے، ان کے چہرے تو روشن ہوں گے، ان کے چہرے تو منور ہوں گے۔ اور جس کے بچے حافظ قرآن بنے، عالم قرآن بنے، روایت میں آتا ہے جس کا بچہ حافظ قرآن ہو اور بعمل حافظ قرآن ہو، اپنے قرآن پر عمل کرنے والا ہو، کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گا، اور حافظ قرآن کے ماں باپ محشر کے میدان میں پہچانے جائیں گے کہ یہ ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نیت کریں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی، لیکن نیت کریں اور اس طرح تربیت کریں کہ آخری عمر تک یاد بھی رکھیں۔ کتنے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو سارا قرآن بھول جاتے ہیں۔ قرآن یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن یاد کر کے آخری عمر تک اسے یاد رکھنا اور اس کے احکامات پر بھی عمل کرنا۔ فرمایا کہ کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے، اور ان کے جو جنتی ہیں ان کے چہرے نہ ان پر کوئی سیاہی ہوگی، بلیکنیس، اور نہ کوئی ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور وہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخری آیت والذین کسبوا السیئات، اس آیت پر بھی غور کریں، اس کے لفظوں پر بھی غور کریں، اور اس معاملے میں بھی اللہ کی رحمت کو دیکھیں۔ یہاں پر بھی جو مجرم ہے اس پر بھی اللہ کی رحمت کو دیکھیں آپ۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور جو برائیاں کمائے، سیئات کمائے، خطائیں کرے، تو خطاؤں کا بدلہ اسی کا بدل ہے جو اس نے خطائیں کی ہیں۔ اچھا، نیکیوں کے لیے کیا کہا تھا؟ نیکی کا بدلہ نیکی بھی ہے اور اس کے ساتھ زیادہ ہے، زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ بھی دیں گے اور زیادہ پٹائی لگائیں گے۔ جتنی برائی کی ہے اتنا ہی تمہیں سزا دیں گے، سزا کو زیادہ نہیں کریں گے۔ لیکن نیکی کرو گے، نیکی کا بدلہ بھی دیں گے، زیادہ انعام بھی کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ کافر کو بھی جتنی برائی کی اس سے زیادہ پٹائی نہیں لگ رہی، اس کو زیادہ سزا نہیں مل رہی۔ یہ ہے میرے رب کا رحیم ہونا، یہی وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے۔ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اللہ کا جبار اور قہار ہونے پر اس کی جو صفت رحمان ہونا ہے، اس کی جو صفت رحیم ہونا ہے، اس کی جو صفت جو ستار ہونا ہے، اس کی صفت جو غفار ہونا ہے، یہ صفات اس کی قہار و جبار ہونے پر حاوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور یہ جو برے اعمال کرنے والے ہیں، وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پر ذلت، یعنی اس سے پتہ چلا حساب تو بعد میں شروع ہوگا، لیکن محشر کے دن چہرے سے پہچانا جائے گا آدمی کہ یہ جنتی ہے کہ دوزخی ہے۔ کیونکہ جو دوزخی ہے وہ چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی تیاری نہیں ہے امتحان اور حساب دینے کی۔ اس کو بالکل عام انداز سے سمجھ لیجئے کہ اگر پولیس والا روک لے، امیگریشن آفیسر روک لے، جس کے پاس جناب پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، جس کے پاس لیگلی کاغذات ہیں، وہ تو بڑا مطمئن ہوتا ہے، چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جس نے کچھ معاملات کیے ہیں، کوئی الٹے سیدھے ڈاکومنٹ سبمیشن کروائے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ لائن میں بھی کھڑا ہوتا، بھی نمبر بھی نہیں آیا ہوتا، چہرہ ہی بتا دیتا کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور کوئی نہیں ہوگا انہیں اللہ سے بچانے والا۔ عاصم کا معنی بچانے والا۔ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے عذاب سے انہیں قیامت کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ایسا لگے گا ان کا چہرہ جیسے اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا ان کے چہرے پر ڈال دیا گیا، کالے سیاہ چہرے ہو جائیں گے ان کے۔ اولئک اصحاب النار،
اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جن کا ذکر ہوا، جن کے چہرے پر ذلت ہوگی، سیاہی ہوگی، جن کو کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ اور جن کا اللہ تو نے یہ ذکر کیا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جن کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ تو جنہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، جن کے بارے میں تو یہ فرماتا ہے کہ جو تو جنہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے، جن کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ جو نیکیاں کرے ان کا بدلہ نیکیوں سے دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ انہیں وزیادہ اور بھی نعمتیں دی جائیں گی، جن کے بارے میں تیرے حبیب نے فرمایا وزیادہ سے مراد دیدار الہی ہے، جن کے بارے میں تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن جن کے چہرے پر نہ کوئی خوف ہوگا، جن کے چہرے پر نہ سیاہی ہوگی، جن کے چہرے پر نہ کوئی ذلت ہوگی، جن کے چہرے پر نہ کوئی جو شرمندگی ہوگی، جن کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، نور علی نور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، مسرت سے ہوں گے، جن کے بارے میں تو کہتا ہے وہ جنتی ہوں گے، جن کے بارے میں تو کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مالک ان لوگوں میں ہمیں بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، اور ہمارے اہل و عیال کو بھی ان زمرہ صالحین میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔